أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشہدون۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون مت بہانا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے۔ وانتم تشہدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔
ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیزیں لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھیں، تم نے جھٹ تکبر کیا اور بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی کم ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پہ چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظالمون۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کو معبود بنا لیا، تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بس سبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے، اگر تم
مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمین۔ لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑوا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يعلمون۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، اور بابل شہر میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لیے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ جانتے۔ بابل شہر کہ عراق کا یہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے نازل کیے تھے، اور وہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اور اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہ آیات بھی ایسی آیات ہیں کہ جنہیں ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا، اور آج کے دور میں ان آیات کو سمجھنا اور بھی ضروری ہے، کیونکہ آج پھر وہی زمانہ آ گیا کہ جب جادو عام ہو چکا ہے۔ اس یوٹیوب نے اور گھر گھر جو ہمارے ہاتھوں میں انٹرنیٹ ہے، اس کی رسائی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ جادوگر جو ہے وہ سر عام جادوگری کر رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ لوگ اپنا ایمان بیچ کر چند لمحوں کی تسکین کے لیے، کسی دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جادو کرواتے ہیں۔ جادو کروانے والا، جادو کرنے والا، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں۔ جادو کرنے والا جو ہے یا جادو کروانے والا جو ہے، اس کا ایمان نہیں رہتا، کیونکہ یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے چل پڑتا ہے۔ اور جب ہم ان آیتوں کو سمجھ لیں تو ہمارا یقین اللہ پر اتنا پختہ ہو جاتا ہے۔ جادوگر کے پاس کوئی نہ کوئی قوت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ اختیار اس نے اپنے عملیات اور جادوگری کے کلمات کو سیکھ کر حاصل کیا ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جادو جو ہے یہ بھی آسمانوں سے اتارا گیا تھا، فرشتے آئے تھے اور وہ لوگوں کو سکھلاتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ جو ہم سکھا رہے ہیں اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ بظاہر جو کوئی شخص جادوگری کے ذریعے
کوئی فائدہ حاصل کر بھی لیتا ہے تو دراصل وہ نقصان ہی ہے۔ جس نے اپنا ایمان بیچ کر دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کیا، یا جس نے اپنے حسد اور جلن کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کلمات کا سہارا لیا، یقیناً یہ ایک قابل گرفت گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ جادوگر کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور جادوگر کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر یہ بات بڑی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دی کہ یہ جو بھی کلمات سیکھتے سکھاتے ہیں، جو یہ اثر بھی کرتے ہیں، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا جادوگر اللہ کے حکم سے نقصان پہنچاتا ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ وہ مطلق نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے کوئی بھی انسان، کوئی بھی جادوگر اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ اگر کسی کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے تو وہ اس کو نقصان پہنچا دے۔ ایسی بڑی جادوگروں کی کہانیاں ہم سنتے ہیں نا کہ انہوں نے جادوگری کی بڑی کوششیں کی، لیکن جو لوگ اللہ کے کلام سے چمٹے رہے ان پر ان کے جادوؤں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موزتین اتر گئی تھی، سورہ فلق اور ناس جب اتری تو اس کے بعد پھر صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی جادوگری جو ہے وہ کسی جادوگر کی ہم پر کارگر نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضرت کعب کی جو روایت ہے وہ بھی ہم تک پہنچتی ہے، کیونکہ یہودی تو جادوگری میں بڑے ماہر تھے، اور حضرت کعب جب وہ بھی یہودی تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت سارے لوگ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے اور ان کے اوپر بہت سخت جادو کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ دعائیں میں پڑھتا رہا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ہر طرح کے شر سے اور جادوگری سے محفوظ رکھا۔ جو مسنون دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، جو قرآنی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، فلق اور ناس موجود ہے، ان کو ہم پڑھتے رہیں، اپنا فاستی اور اسٹرانگ رکھیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ پختہ رکھیں، تو کوئی جادو جو ہے کسی پر اثر نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اثر کرتا بھی ہے تو کلام میں پاک میں اتنی قوت اور اتنی برکت ہے کہ پھر وہ اپنے آپ ہی اس کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو شریعت ہے اس کی بہت سختی کے ساتھ پابندی کریں، اور جو صبح شام کے اذکار اور دعائیں ہیں ان کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے نا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نقصان دینے والے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی اجازت، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ان جادوگروں کو ہم پہ مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کی سزا ہے، یہ اللہ کے کوڑے بن کے برستے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو جب جب ہم اللہ کی رضا کی سفر پہ گامزن رہیں گے تو یہ جادوگر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔